اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے ہمیں کیا ہے اس کلاس میں ایک دوسرے سے ملنے کا، اللہ کے کلام کو سننے کا موقع دیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اس محفل میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کے احسان کو، شکر کو مانتے ہوئے ہم سب اللہ کے ذکر میں ہے نا، اس سے ہم کو کیا ہے نصیحت لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ کیا ہے، اللہ کا ایک نام المحسن ہے نا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جلد سٹارٹ کرنے والے ہیں، الاسماء الحسنہ۔ اس کی کلاس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کب سے؟ کس کو پتہ ہے کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے اپنی کلاس؟ جس میں آپ لوگ اسپیکر ہوں گے، ہم لوگ نہیں ہوں گے، ہے نا۔ ہم پڑھانے والے نہیں ہیں، آپ لوگ اسپیکر ہیں، کیونکہ آپ لوگ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے بہت اچھے طریقے سے بات کو بتا سکتے ہیں، جتنے اچھے طریقے سے ہم بھی نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کیا ہے سامنے آئے اور اپنے ہے نا جو بھی فن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صلاحیت آپ کو دی ہوئی ہے اس کو کیا ہے لوگوں تک پہنچائیں، ہے نا۔ اپنے فن سے کیا ہے لوگوں کو ہے نا کیا کریں، فائدہ پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم تو الحمدللہ جی آج زینب ہو آپ بیٹا؟ جی باجی جان، میں ہوں باجی۔ جی بیٹا، آپ 258 نمبر سے آپ تلاوت کیجیے اور اس کا ترجمہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی باجی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وجعل
للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 258 علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرح جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کہ اسے اللہ نے بادشاہت دی جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے پس تو اسے لے آ مغرب سے تو حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو او کلذی یا اس شخص کے مانند جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ گر پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے 100 سال تک پھر زندہ کیا اسے اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی دیر تو یہاں پر رہا اس نے کہا میں رہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ تو رہا 100 سال پس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف وہ نہیں سڑا اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف اور تاکہ ہم تجھے بنائیں گے ایک نشانی لوگوں کے لیے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت پس جب واضح ہو گیا اس پر تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہے خوب قادر ہے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا نہیں تو ایمان لایا اس نے کہا کیوں نہیں اور لیکن تاکہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو اللہ رب العزت نے فرمایا پس پکڑ لے 4 پرندوں میں سے پھر ہلا ان کو اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا
پھر بلا انہیں، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ اللہ بڑے غالب ہے، نہایت حکمت والے ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا باجی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت پیاری تلاوت کیا، بہت وعلیکم اچھا۔ السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد الحمد للہ، جزاک اللہ باجی۔ جی جی الحمد للہ۔ تو ہم نے آج دیکھا آیت کون سی لینے والے ہیں ہم لوگ؟ اچھا، اس سے پہلے کی جو آیت تھی آپ سب کو یاد ہے؟ طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، ہے نا؟ کیا پڑھا تھا کہ ہے نا، جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا مددگار اور حمایتی اور کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، اور وہ ہے نا ان کو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ہم نے یہ سب دیکھا کہ اندھیرے کا راستہ کیسا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اجالے کا راستہ کیا ہوتا ہے نا؟ جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ نے فرما دیا ان کے حمایتی اور ولی کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے کفر کرنے والوں کا مددگار؟ کون ہوتا ہے؟ طاغوت ہوتا ہے نا؟ اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو پھر روشنی سے کیا کرتا ہے؟ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا اس آیت میں کہ جو طاغوت کی طرف ہے نا جاتے ہیں، جو کفر کا راستہ اپناتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ جان لے کہ وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ تفسیر کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ آخرت کی زندگی جو جنتی ہے وہ جنت میں رہیں گے، اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے۔ جی الحمدللہ۔ نہیں، میں یہ بول رہی ہوں کہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اللہ نے کیوں ایسا لکھا ہے؟ بار بار لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ہمیشہ والی بات کیوں ہے؟ یہاں تک یہ بول دیتے اللہ کہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، مطلب یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بار بار آئے گا نا؟ ہاں باجی، ہمیشہ پھر ایک بار پھر موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا ہوگا۔ پھر اور لیکن ایک چیز اور ہے جو ہم کو سمجھنا ہے، میں بار بار جو اللہ کے سوا طاغوت پہ یقین رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ ہوں ہے نا، یہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ ہمیشہ رہیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا کیوں بول رہے ہیں اللہ؟ مطلب کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ نہیں رہیں گے نا، جب تو اللہ بتا رہے ہیں۔ میں نے ایک حدیث بتائی تھی آپ کو، کس کو یاد ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ سب لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم میں، کچھ کچھ گناہ والے ہی باقی کا ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، وہ عارضی طور پر اس کی سزا دی جائے گی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اس میں ہمیشہ والی جہنم ملے گی۔ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، یہی تو یہ آیت بتا رہی نا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے ہیں، جیسے کہ مان لو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کریں، طاغوت کو شامل کریں، مطلب شیطان کو شامل کر رہے ہیں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ ان کا خود کا نفس ہو، چاہے وہ دنیا کے رسم و رواج ہو، چاہے ان کی فیملی کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ ان کی فیملی میں جو یہ رسم چلتا ہے، ہلدی کا رسم ہونا ہی ہے، فیملی کا سسٹم ہے، میں اپنی امی کے اور اپنے خاندان کے، میرے شوہر کے، میرے بچوں کے طریقے پہ چلوں گی، تو وہ بھی تو ایک طاغوت ہی ہو گئے نا۔ یہ لوگ کیا بن گئے وہاں پر؟ طاغوت بن گیا۔ کبھی کسی کی فیملی طاغوت بن جاتی ہے، کبھی برادری طاغوت بن جاتی ہے، کبھی انسان کا خود کا نفس جو اللہ نے منع کیا ہے، وہ نفس کیا ہے اس چیز کو کراتا ہے، تو وہ بھی طاغوت ہوتا ہے۔ میں نے طاغوت کا بہت بہت زیادہ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتایا نا۔ طاغوت کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حدود سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ نے جو حدود قائم کی ہے، جو لائن کھینچ دی ہے، لیمٹ بتا دی ہے شرائط کے ذریعے سے، اس سے جو باہر نکلے گا وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کا ہے نا فالوور ہوگا، طاغوت کو فالو کر رہا ہے، تبھی تو اس کو حدود سے غائب کر دیا، ہٹا دیا۔ تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، آپ لوگ برابر سمجھے کہ ان کے لیے شرک کرنے والے، یعنی مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو امپورٹینس دینے والے، چاہے وہ اپنا خود کا نفس ہو، ہے نا، چاہے جو بھی ہو، تو ان کو امپورٹینس دینے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہے نا، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ کچھ ہی آیتوں میں آتا ہے، کچھ ہی گناہ کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہر گناہ کرنے والوں کو ہمیشہ کی جہنم کی بات نہیں بتائی جاتی ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کا میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ریزن، تو آپ لوگ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنا، ہے نا۔ ہر بار وہی حدیث میں بتاتی ہوں، پھر بھی آپ لوگ یاد نہیں رکھ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو یاد کرا دے، کیونکہ حدیث کو یاد رکھنا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ثواب کا ہے نا، ثواب کا کام ہے، اسے یاد رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ شاداب رکھے ان لوگوں کو جو مجھ سے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ سے سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں نا، اس لیے یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو کیا ہے، جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ایک حوض ہوگا، اس میں سے ان کو مطلب تیرا کے نکالا جائے گا، اس میں سے ڈبا کے، ایک حوض ہوگا اس میں سے ڈبا کے نکالا جائے گا۔ تب کیا ہوگا، جب ان کو ڈالا جائے گا نا، تب وہ کیا ہوں گے، پورا ان کا بدن جلا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو جہنم سے نکالا گیا ہوگا۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ گناہ کرنے والے ایسے بھی ہوں گے جو کیا ہے، جہنم سے ان کے عذاب، ان کا جو گناہ تھا وہ مطلب جتنا تھا اتنا ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر ان کا گناہ ختم، تو پھر وہ کیا ہوں گے، جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، پھر ان کو اس حوض میں سے ڈبا کے نکالا جائے گا، تو پھر جب وہ حوض کے باہر آئیں گے نا، تو ان کا سارا بدن جو ہے جیسے پہلے تھا نا ویسا ہو جائے گا، لیکن ان کے جو کالا جلا ہوا جو پارٹ تھا، پورا جو ایک دم کوئلے کی طرح ہو گیا تھا، وہ کیا ہوگا، صاف ہو جائے گا۔ جلن کی جو سارے نشان ہیں مٹ جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، مطلب ان کے ماتھے پہ نشان ہوگا جلنے کا۔ اور جب وہ جنتیوں کے پاس جا کر ملیں گے، جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جنتی ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، ارے یہ تو جہنم سے آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماتھے پہ نشان ہوگا جلا ہوا، باقی پورا صاف ہو جائے گا لیکن نشان ہوگا۔ وہ بھی نشان کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا، دھیرے دھیرے مٹ جائے گا اللہ کے اذن سے، لیکن ان کو لوگ پہچانیں گے۔ جیسے کوئی جیل سے آتا ہے نا، جیل سے آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں، ڈرتے ہیں نا لوگ، ایسا کر کے دیکھتے ہیں اس کی طرف، ہے نا۔ آپ مطلب وہ آج کل کی جو ریلس وغیرہ بھی دیکھیں گے نا، کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، جیل سے آتا ہے، تو اس کو کیا ہے، لوگ الگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو وہ عزت نہیں ملتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو عزت کمانے کے لیے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے پھر نہ، تو ان کو لوگ جو ہے جنتی لوگ کیا کریں گے، ان کو تھوڑی سی حیرت سے دیکھیں گے اور تھوڑی سی عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ ارے یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کے آئے ہیں، پہچان جائیں گے، ان کے ماتھے پہ جو نشان ہوگا نا اس سے پہچان جائیں گے وہ۔ تو اس کا مطلب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن یہاں پہ جو گناہ ہے نا، طاغوت کے پیچھے چلنے والوں کا گناہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے والوں کا گناہ یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مطلب ان کے لیے کوئی کیا ہے، معافی نہیں ہے نا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، ہے نا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بتایا اللہ نے کہ اللہ کس کا مددگار ہوتا ہے نا، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہے نا، جو ایمان ہی نہیں لاتے، کسی اور پہ بھی ایمان لاتے، اس پہ بھی ایمان لاتے، اس پہ بھی ایمان لاتے، تو پھر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان ہے نا، اب ایمان پورا ایمان تبھی ہوگا جب وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، مطلب اللہ کی ہر تعلیمات کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، ہاں میرے نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جھنڈے لے کر ہم نکل تو جاتے ہیں،
ربیع الاول کے دن، ہے نا، 11 12 ربیع الاول کو نکل تو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں؟ مانتے ہیں، تبھی تو ہم ان کو ان کی ولادت پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، منا لو، لیکن اصل بات کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ آپ کئی لوگ کو دیکھیں گے، اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنا ہے، سال بھر خالی عیدین کی نماز پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیسے عاشق ہو آپ جب ان کی بات کو، تعلیمات کو تم نہیں مانتے ہو؟ تو تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ ایمان لانے والے کا مطلب یہاں وہی ہے، جو ایمان نہیں لائے گا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، ساری ان کی تعلیمات کو پڑھنا بھی ہے اور جاننا بھی ہے۔ آج ہم حدیث کی کلاس چالو کیے ہیں، کتنے لوگ جوائن کر رہے ہیں حدیث؟ گنتی کے لوگ ہیں اس میں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا ہے، کیا ہم کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تم جانیں گے نہیں تو پھر فالو کیسے کریں گے؟ وہی قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جو امت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کو نیکیوں کے لیے پڑھ تو لیتی ہے، لیکن اس پہ ان کو عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ جائیں گے، آیت کو تفصیل سے پڑھ لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو ہم کو تو فالو کرنا پڑ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سنی ہوں میں نے، تو جاننا ہی نہیں ہم کو۔ تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مانو نا۔ جب تک تم اللہ کی نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کو مکمل کریں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو، ہے نا، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ نے یہ تو طاغوت کی بات جو کہی نا، اس کے آگے اللہ نے اب کیا کر رہے ہیں؟ آگے مطلب اللہ جو ہے نا اب آگے 3 واقعات بتا رہے ہیں۔ 3 واقعات کے ذریعے سے ہم کو، واقعات آ رہا ہے ابھی قرآن کا، ہے نا، تو وہ واقعہ، وہ رویے بتا رہے ہیں جو ایمان کی وجہ بنتے ہیں، اور اللہ وہ رویے بھی بتا رہے ہیں جو کفر کی وجہ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم ملتی ہے نا، وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور کچھ لوگ کیا ہیں، کیا رویہ ہے ان کا کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت والے ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا، جو میرے مقابلے میں طاغوتی طاقتوں کو مان کر ان کے پیچھے چلے گا تو وہ اندھیروں میں گم ہو کے جہنم میں جائے گا۔ تو اگلا جو بیان ہے وہ 3 لوگوں کا تذکرہ آئے گا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا عزیر، ہے نا، عزیر علیہ السلام کا، اور تیسرا جو آئے گا پھر سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس رکو میں تین مطلب واقعات آپ کو ملیں گے، آپ کو رویے ملیں گے۔ تو پہلے واقعے میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ کس کو پتا ہے کس سے جھگڑا کیا تھا؟ کس نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا؟ نمرود نے۔ نمرود نے باجی، نمرود نے۔ ہے نا، نمرود نے کیا تھا نا۔ تو ہوں، نمرود کون تھا؟ کہاں کا بادشاہ نمرود تھا نمرود؟ بادشاہ تھا کہاں کا؟ مصر نہیں، ایجپت۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ بابل کرے کوئی جگہ تھی باجی، وہاں کے تھے کیا؟ ہاں، عراق، جس کو ہی عراق سے بابل کی نا؟ بستی میں ہاروت اور ماروت جو آئے تھے نا، وہ جو پہلے قصہ بتائی تھی میں نے، ہاروت اور جی جی ماروت بھی بابل کی بستی میں ہی بھیجا تھا اللہ نے ان کو، پہلے زمانے میں، ہے نا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ہی۔ اور یہ جو بابل کا، عراق کا نام ہی ہے بابل، تو وہیں کا بادشاہ تھا نمرود۔ عراق سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے وہ؟ فلسطین کا تھا باجی۔ ہے نا، فلسطین گئے تھے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، وہ مصر بھی جاتے رہے تھے، ہے نا، وہیں سے ان کی جو وائف ہے وہ ہاجرہ ملی تھی ان کو، ہے نا، ان کی وائف کو، سارا علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نمرود ہے نا، نمرود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا؟ کون آدمی ہے وہ؟ نمرود ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، ہے نا۔ تو اس نے کیا جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم، اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس وجہ سے کہ اس آدمی کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ واہ، وہ تو اللہ میں کے وہ حق تو میں میں ہے۔ بھی کرتا ہوں، اس نے کہا کہ ہاں، میں بھی کرتا زندگی اور میں ہوں، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا کہ اچھا تیرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، تو پھر اچھا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے نا، تو اسے پشچم سے نکال کے لیا نا، ویسٹ سے نکال کے لیا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، مگر اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا ہے۔ اتنا جاننے کے بعد، اتنے واضح ملنے کے بعد، ہے نا، مطلب اس کو نشانی مل گئی، اتنا واضح نبی نے سنا دیا اس کو، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ جیسے فرعون کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نا، جمع لقب ہوتا تھا، جیسے فرعون میں جو مصر کی جو بادشاہ تھی، مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جو بھی راجا بنتا تھا نا مصر کا، تو ان کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں جو بھی راشٹرپتی بنیں گے نا، پریسیڈنٹ بنیں گے، ہے نا، ان کو پریسیڈنٹ کہا جائے گا۔ جو مطلب مین ہیڈ بنے گا مطلب اپنے نیشن کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ پردھان منتری، پرائم منسٹر کہتے ہیں نا۔ تو ویسے وہ لوگ اپنے راجا کو کیا کہتے تھے؟ مصر والے فرعون کہتے تھے، اور یہاں عراق کے لوگ، بابل کے لوگ جو ہے اپنے بادشاہوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ نمرود کہا فرعون، کرتے تھے، نمرود نمرود کہتے تھے۔ ہاں، نمرود ان کا راجاؤں کا نام نام تھا، نہیں ہے؟ مطلب پوزیشن ہوتی تھی، مطلب نمرود ون، نمرود ٹو، ایسے نام سے آپ کو ملے گا، دیکھنا آپ لوگ نا، اگر ہسٹری کھول کے دیکھیں گے نا، تو یہ نمرود، بہت سارے نمرود تھے وہاں پر، ایک کے بعد ایک آتے تھے، جو حکومت کرتا تھا نا اس کو لوگ نمرود کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں جو نمرود تھا اس کے بارے میں ہم لوگ کو یہ سب معلوم نہیں رہتا ہے نا، اپن تو یہی ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ فرعون سے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو آپ دیکھیں گے فرعون تو ہر زمانے میں آیا وہاں پر، ہے نا، بعد میں بھی جی۔ آیا نا فرعون۔ تو وہ کیا فرعون ون، فرعون ٹو، ایسے نام رکھا جاتا تھا، ان لوگ کا اصل نام کچھ اور ہوتا تھا، نام ان کی گدی کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، جمع نام تھا مطلب، ہے نا، تو یہ جی۔ جمع نمرود ہے نا، نمارود کہتے ہیں جس کو، ہے نا، نمارود سے نمرود بنتا ہے، جمع مطلب جو بھی راجا بنتا تھا وہ لوگ اس کو نمرود کہتے تھے، بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، کہاں کے؟ عراق کے، جس کو بابل کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی مطلب عراق کے ہی، بابل کے ہی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، ایک سٹی میں ہوئی تھی، اور کہتے تھے اس کو، ہے نا، جو بابل کا ایک شہر تھا، ہے نا، بابل کا ایک شہر تھا، وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہت اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، فرعون نے کہا تھا میں اللہ، مطلب میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اور اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ میں خدا ہوں، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح نمرود کا بھی نام تھا، اور اس نے بھی کیا کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیاست کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کی زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، مطلب ہر چیز کو اس نے کیا کر لیا تھا؟ میرے ہاتھ میں کر لیا تھا، خود کو تکبر سے بھر لیا تھا اس نے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ کسی شے کو ہلاک کرے یا اس کو بچا لے، کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق بھی صرف اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے نا، جس نے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو وہ کیا ہو گیا ہے؟ طاغوت کہلاتا ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا نا کہ دنیا ہم نے پیدا کی ہے، انہوں نے یہ کہا کیا؟ دنیا ہم نے پیدا کی ہے؟ نہیں، اللہ کے اختیار میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ جو ہے زندہ اور مردہ کرتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ اس نے کیا کیا تھا، ہے نا، اس نے کیا کیا؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے جب دعویٰ کیا کہ میں مطلب میں رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت دینا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے؟ تو اس نے کیا کیا؟ جنگل میں سے ایک سزا یافتہ، جس کو موت کی سزا دی گئی تھی، ایسے قیدی کو بلوایا، اور اس کی کیا کر دی؟ گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں نے موت دیا اس کو، اور دوسرے سزا یافتہ کو، جس کو موت کی سزا آزاد ملی کر تھی، دیا، ہے نا، اسے اس کو رہا آزاد کر کر دیا۔ دیا،
ہے نا. ہوں، یا پھر ایک اور جو ہے نا، ایک اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام کو جو اس کے پاس کھڑا تھا، اس غلام کو بلایا کہ دیکھو اس کو میں کیا کرتا ہوں، ہے نا، کیا کرتا ہوں، ہوں، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، موت، مطلب اس کو غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور اس کو معاف کر کے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. مطلب جس کو میں چاہوں تو رہا کر دیتا ہوں معاف کر کے، اور جس کو چاہوں تو میں اس کو موت بھی دے دیتا ہوں. لیکن یہ جو ہے زیادہ صحیح ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس نے مطلب جیل سے 2 قیدی منگوائے تھے، دونوں کو سزائے موت کی سزا تھی، اور دونوں کو موت کی سزا ملی تھی. تو ایک کو اس نے گردن اڑا دی اور دوسرے کو اس نے سزائے موت، ہے نا، اس کی معاف کر دی اور اس کو رہا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کٹ حجتی پہ اتر آیا ہے نا، جو ہے نا نیچرل ہے، جو چیزیں ہے نا حق ہے، اللہ کا حق ہے، جو اس پہ کیا ہے یہ حجت کرنے پر اتر آیا ہے. تو اسے ایسا جواب دیا جو اس کو چپ کر دیا. اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدائی کا مدعی ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے نا، تو اللہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو بھی اس کو کیا ہے مغرب سے نکال کے دکھا دے، کیونکہ خدا بولتا ہے نا تو خود کو تو یہ کر کے دکھا دے، کیونکہ وہ خدا تو میرا کرتا ہے. تو وہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گیا، مطلب ہکا بکا رہ کے سنتا رہ گیا، ہے نا. تو مگر اللہ کیا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ نے اس کو راہیاب نہیں کیا، اس کو راستہ نہیں دکھایا، کیونکہ اللہ جو ہے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے. تو یہ جو اپن پڑھ رہے اس سے ہم کو کیا پیغام ملا؟ ہم؟ اب یہ جو بات ہے کہ یہ بحث ہوئی تو اس کے بعد وہ چپ تو ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں کر سکتا تھا سورج کو کیا وہ نکال سکتا تھا کیا، ہے نا، نہیں نہیں، نکال سکتا تھا. تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں بن پڑا نا. اس کے بعد اس نے جو پجاری تھے، اس کے بت خدا کے جو پجاری تھے، ان کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے. اس نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب اس سے بحث نہیں کر سکتا میں، اب اس کو کیا کیا جائے، ہے نا، اس کو آگ میں جھونک دیا جائے. کوئی کچھ بول رہا ہے؟ ارے آپ لوگ کم سے کم مائک کو میوٹ رکھیں گے تو ہمارا ٹائم بچتا بیٹا، الحمدللہ، ہے نا. ٹھیک ہے، دھیان رکھا کرو، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتا چلا، کیوں اس نے مطلب اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد نبی کی دعوت کو کیوں ٹھکرا دیا؟ کیونکہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کو مان لیا ہوتا، وہ جانتا تھا نا اگر میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کو مان لیتا ہوں تو اس کے رب کے سارے نظام کو مجھے ماننا پڑے گا، اللہ کے نظام کو ماننا پڑے گا. اگر اس کے نظام کو میں نے اگر مانا تو میرا نظام جو چل رہا ہے، میرا جو عہدہ ہے، اقتدار ہے، جو میں لوگوں کو ہے نا اپنے مرضی سے چلاتا ہوں، وہ سب کیا ہوگا، درہم برہم ہو جائے گا. میرا سارا نظام ختم ہو جائے گا، میرے ساری حکومت، میرا عہدہ سب ختم ہو جائے گا. اس کی جو حکومت تھی نا، گھمنڈ اور تکبر تھا نا، اس کو کسی کو کچھ مانتا ہی نہیں تھا، اپنے سامنے خود کو ہی بڑا سمجھتا تھا. تو اس کے انکار حق کی 2 وجوہات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں انکار حق کی کیا وجوہات ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، انسان کیوں انکار حق کرتا ہے. آپ لوگ بتانا چاہیں گے؟ کوئی بھی انسان کیوں انکار کرتا ہے، اللہ کا حق کا کیوں انکار کرتا ہے؟ انا کے کارن. سب سے پہلے اس کا تکبر ہے نا، اور دوسرا دنیا کی محبت. اس نے کیوں نہیں مانا؟ سارا عہدہ، ساری چیزیں چھین لی جائیں گی اور کیا ہوگا، نبی کو مان لینا پڑے گا اور اللہ کو کیا ہے، اللہ کے نظام کو ماننا پڑے گا، ساری شرائط کو، شریعت کے حکم کو ماننا پڑے گا جو ان کے نبی کے پاس پہنچی تھی. یہی تو بات تھی نا. مشرکین مکہ بھی تو جو تھے وہ لوگ نہیں مانتے تھے، ہے نا، کیونکہ اگر مانیں گے تو ان کی جو سرداری ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. سردار کون بن جائیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے. ساری جو باتیں کس کی چلیں گی؟ اللہ کے حکم سے، نبی جو بتائیں گے وہ چلے گی. یہود بھی اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا جو ہے بہت رتبہ تھا وہاں پر مدینہ میں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مان لیں گے تو کیا ہوگا، ان کے انڈر سرنڈر کرنا پڑے گا سب کچھ. ان کی جو چل رہی تھی دکانداری،
لوگ ان کے پاس ہر چیز کا مسئلہ پوچھنے آتے تھے تو وہ سب دکانداری ختم ہو جاتی. تو یہاں بھی وہی تھا. اب دیکھ لیجئے یہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تکبر اور دنیا کی محبت، دونوں چیزیں کیسے کیسے آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے نا. تو کیسے پٹی بنی؟ ضد کی وجہ سے نا، ڈھٹائی کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور تکبر اس کی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو پھر راہ راست نہیں دکھاتا ہے. ساری بات سمجھنے کے بعد بھی تاغوتی طاقتوں کی اطاعت کرتا رہا، وہ اللہ کا کفر کرتا رہا. تو آپ کو وجوہات سمجھ میں آ گئی، سب لوگ یاد رکھیں گے. دنیا ٹھیک. کی، مال کی محبت ہے نا، غرور، تکبر، یہ سب ایمان باللہ اور عقیدہ توحید سے کیا ہوتے ہیں، ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ جو ہے توحید کے ہے نا مال سے نہیں نوازتا ہے. پھر اگلا جو واقعہ اللہ نے بتایا ہے وہ کس کا واقعہ ہے؟ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے حضیر علیہ السلام کا. ہے نا، عزیر ہے نا. کیا ہے؟ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، دیکھو یہاں پہ نام نہیں بتایا ہوا ہے کسی کا. ہم کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ کتابوں سے. اللہ کی جو وحی نازل ہوتی تھی نا، چاہے وہ غیر ہے نا اہل کتاب کی کتابوں سے مفسرین نے اس کو نکالا ہے، یا پھر خود مفسرین نے کیا ہے اس کی ہے نا حکمت بیان کی ہے، اس کا مطلب بتایا ہے. تو یا پھر جیسے کہ وہ شخص، مطلب اللہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ واقعہ ذرا یاد کر لو کہ وہ شخص جس کا گزر ہوا تھا ایک بستی پر، اور وہ بستی کیسی تھی؟ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. بستی کو کیا کیا گیا تھا؟ اوندھا پلٹ دیا گیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی. مطلب چھت ہے نا، چھت کیا ہو گیا تھا؟ نیچے ہے نا، اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی، مطلب چھت نیچے آ گیا تھا، اور وہ جو ہے پوری کی پوری برباد ہو گئی تھی بستی. تفسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہے، لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر کہاں ہوا تھا؟ یروشلم شہر پر ہوا تھا، جو تباہ اور برباد ہو چکا تھا. یہاں پہ کیا آتا ہے کہ عراق کے بادشاہ بخت نصر تھا. عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر. 586 میں کیا کیا تھا؟ اس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اور یروشلم کو کیا ہے سرپٹ اور تہس نہس کر دیا تھا. اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی تھی. مطلب پتہ چل رہا اپنے کو، اس سمے بھی عراق اور اسرائیل کیا آپس میں لڑتے تھے. یہ دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی ہے. بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، سٹی تھی یروشلم. بخت نصر نے کیا کیا؟ 6 لاکھ انسانوں کو قتل کیا تھا. جب اس نے اٹیک کیا تھا نا یروشلم پہ، تو اس نے 6 لاکھ انسانوں کو قتل کیا تھا، اور باقی 6 لاکھ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کے لے گیا تھا. یہ لوگ 150 برس تک ہے نا کیا ہوئے؟ کیپٹیو رہے، مطلب اسیری میں غلام بن کے رہے اس کے یہاں. اور یروشلم اس سمے کیا ہے، اس نے پورا برباد کر کے سب کچھ تہس نہس کر کے چلا گیا تھا. تو یروشلم کیا رہا؟ پورے 150 سال تک کے ہے نا کیا رہا؟ وہ تہس نہس اجڑا ہوا رہا. کوئی ہے نا کوئی انسان وہاں زندہ نہیں بچا تھا. بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ کوئی 2 اینٹ سلامت نہیں چھوڑی تھی. اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی کیا ہے مکمل طور پر شہید کر دیا تھا. یہودیوں کے مطابق کیا تھا؟ یہودی لوگ کیا مانتے تھے؟ ہیکل کے ایک تہخانے میں وہ لوگ مانتے تھے کہ تابوت سکینہ ہے. ہم نے پڑھے تھے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پڑھے جی. تھے، تابوت ہے نا تابوت سکینہ. تو یہودی کا ماننا تھا، یہودیوں کا، کہ تابوت سکینہ بھی وہیں پر ہیکل کے تہخانے میں تھا، اور وہاں ان کے ربائی، ان کے پڑھنے والے لوگ بھی کیا تھے؟ موجود تھے. اور جب ہیکل کو مسمار کیا تھا نا تو ان کی موت ہو گئی تھی، سب لوگوں کی جو وہاں پہ ہیکل سلیمانی کی ہے نا وہاں پہ پڑھائی کرتے تھے. تو تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا، سارے لوگ بھی وہیں دفن ہو گئے. اور تو جس زمانے میں یہ بستی یروشلم اجڑی ہوئی تھی نا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا کیا ہے ادھر سے گزر ہوا ہے نا. انہوں نے پھر بعد میں دیکھا کہ وہاں کوئی انسان زندہ نہیں ہے، اور کوئی عمارت سلامت نہیں ہے. اب ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے،
اور جب تک انہوں نے تعلیمات کو تھام کے رکھا تو اللہ نے ان کو عروج دیا، عہدہ اقتدار دیا، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو پچھے پشت پھینک دیا، مطلب فراموش کر دیا، اولین ترجیح نہیں دی۔ پچھے پشت پھینکنا، آپ لوگ میرے کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بتاتی ہوں، پچھے پشت پھینکنا ہے نا، اپنی کتاب کو پچھے پشت پھینکنا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ کو پیٹ معلوم ہونا پیٹ چاہیے۔ کے پیچھے ڈال دینا پیٹ مطلب پیٹ کے پیچھے ڈالنا۔ یہ تو میں کیا تو مطلب اس کا ورڈ کا، الفاظ کا میننگ بتا رہے ہیں آپ، مطلب کیا اصل کہاں معنی پہ صرف یعنی پڑھنا، اس اللہ پہ کی عمل بات نہیں کو کرنا؟ بھول جانا باجی، اور اس کو پیچھے کر یہ کے ہے قرآن اپنی نہیں سننا دنیاوی بیٹا، محبت کو آگے رکھنا۔ جی جی الحمدللہ، یہی مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اس تعلیمات کو سن کر اس کو پہلی ترجیح نہ دینا، اس کو بھول جانا، یا تو بھول جانا سرے سے کہ اللہ نے کیا فرمایا، یا پھر اس کے بدلے دنیاوی چیزوں کو، دوسری چیزوں کو ترجیح دینا، اس کتاب کو اتنی ترجیح نہیں دینا جو دوسری چیزوں کو ہم دے رہے ہیں۔ جیسے اپنا اچھا ٹائم، اچھا مال ہم کیا کریں، دنیا کی چیزوں میں لگا رہے ہیں، جو بچا کچا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ ٹائم پہ میرے کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، چلو یہ والی کلاس جوائن کر لیتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ میرے کو کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا ہے، میرے بچوں کا کچھ کام نہیں ہوتا، شوہر کا نہیں ہوتا، گھر کا نہیں ہوتا، تو یہ ٹائم پہ میں کلاس کر سکتی ہوں۔ تو تم نے کیا کیا، تم نے باقی کاموں کو ترجیح دی، کس کے بجائے، قرآن کو ترجیح دینے کی بجائے۔ تو اپنا بیسٹ ٹائم ہے نا، یہ سوچ کے کریں کہ یہ میرا بیسٹ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ میں سب سے زیادہ فری ہوتی ہوں، میرا دماغ فری ہوتا ہے، میں بہت اچھے سے قرآن پڑھ سکتی ہوں، اللہ کی طرف مطلب اس کو منسوخ کریں کہ اللہ پاک منسوخ کرے کہ اللہ میں اپنا وقت لگا رہی ہوں، اللہ تو قبول کرنا، کیونکہ یہ قبول کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اپنا صحیح وقت، سب سے بیسٹ وقت لگانا، اپنی بیسٹ صلاحیت اللہ کی کتاب کے لیے لگانا۔ اگر تعلیمات کو کیا ہے پسے پوچھ ڈال رہے ہیں، مطلب اس کو فراموش کر رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں آپ، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ جب بھی کوئی قوم جو ہے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالتی ہے تو اللہ کا کیا آتا ہے، پھر ان پہ عذاب اور آتا ہے۔ ایسے عذاب آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جب چھوڑا تھا تو ان پہ جادوگری کا معاملہ ہو گیا تھا، پوری قوم، بابل کی قوم ہی تھی وہاں جو بستی تھی، پوری کیا ہوئی تھی وہاں، جادو کا بول بالا ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں یہ ہاروت اور ماروت کو، پھر اللہ نے ان کی اور مزید آزمائش کرتا پھر اللہ۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھو آپ، سب سے بڑی چیز کیا ہے، ہمارے قوم نے کیا کیا، قرآن کی تعلیم کو پشے پشت ڈالا تو اللہ نے کیا کیا، ظالم حکمران کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، جو ہمیں کیا کرتا ہے، مزید ہم کو اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں یہ لوگ، ہماری ہر شریعت کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ختم کرتے جا رہے ہیں کہ طلاق ایسی نہیں ہوگی، نکاح ایسا نہیں ہوگا، یہ ویسا نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا، مزید ہم کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ ہم اس کو کیا ہے، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اپنے فیصلے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کورٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بجائے کہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو ظالم قوم کیا ہوتی ہے، ان پر مسلط کر دیا تھا، تو ان کے اوپر بھی ایسا ہی ہوا تھا، بنی اسرائیل پہ۔ پھر اللہ نے کیا کیا تھا، بخت نصر کا کیا کروایا، ان پہ اٹیک کروایا۔ بخت نصر نے کیا کیا تھا، ان کے گھر بار، ان کی عبادت گاہیں، سب کچھ ڈھا کے چلے گیا، گرا کے چلا گیا، قتل غارت لوٹ مار، ابھی میں نے آپ کو نمبرز بتائی کتنے لوگوں کو اس نے مار ڈالا تھا، کتنے لوٹ مار کیا تھا، تورات کا صحیفہ ایک بھی نہیں بچا، اس نے سب جلا دیا تھا، سارے صحیفے جلا دیے تھے، اور کوئی تورات کا کوئی مطلب کوئی ایک بھی کاپی نہیں بچی تھی، عورتیں بچوں کو لونڈی غلام بنا کے لے گئے تھے، کوئی عبادت گاہ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا، واللہ عالم، الگ الگ مفسرین کا الگ الگ آتا ہے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب قیدی بن کے چھوڑے گئے تو مطلب پھر وہ عزیر واپس لوٹے تھے، لیکن اپنی بستی کو دیکھا تو یہ کھنڈر دکھائی دیے، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو دیکھا، آگے فرمایا قرآن میں، واللہ عالم، نا مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، کہ الگ الگ مفسرین کا الگ قول ہے کہ وہ بھی ان میں سے تھے، قیدی میں سے، لیکن یہاں ایسا نہیں آتا ہے، قرآن میں ڈائریکٹ لکھا ہے کہ وہ ان کا گزر وہاں سے ہوا، ایک شخص کا، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ ہم بھی کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں نا،
اگر ہمارے اندر غور و فکر کی عادت ہوگی نا، تو کوئی چیز برباد ہوگی تو ہم دیکھ کر سوچیں گے کہ اللہ ایسی بستی ہو گئی ہے تو پوری اوندھی پڑی ہوئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے اس طرح مردہ ہونے کے بعد، بستی کو برباد ہونے کے بعد کس طرح تو زندہ کرے گا؟ ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا کہ اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے زندگی ہو سکتی ہے، دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہوں گے؟ اتنی بڑی تباہی اور بربادی کی کوئی ہے نا، کوئی مطلب کچھ بھی، زمین بھی زندہ نہیں تھی، مطلب زمین بھی سب مردہ ہو گئی تھی، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں تھی۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ جب انہوں نے اپنے دل میں یہ بات کی تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پھر پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ مطلب اللہ نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کیسے، کیوں کر کیسے ان بستی کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان پر کیا ہے، ان کی روح کو قبض کر لیا، اور ان کو جیسے کہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا، اصحاب کہف کا قصہ، وہ لوگ بھی کتنے سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا تھا نا، تو اللہ نے، 3.5 ہے نا، تو اللہ نے یہاں پر بھی ان کو کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہے 100 برس کے لیے ان کو سلا دیا، اور اس کو اٹھایا، اور پھر پوچھا جیسے کہ قیامت کے روز اللہ پوچھیں گے نا کہ کتنا عرصہ وہاں رہے، ہے نا، تو پھر اللہ نے ان سے بھی پوچھا تھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، ہے نا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے ہم بھی جب قبر میں جب کوئی چلا جاتا ہے نا، تب وہ اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو جنت الفردوس میں داخل کرنے والا بنائے، مطلب ہمارے اعمال کو ایسے بنا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمارے اگلے پچھلے اور ہم سب کا، کہ ہم سب کو اللہ پاک ایسے قبر میں داخل کرے کہ وہ قبر بھی ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہو، ہے نا، تاکہ کیونکہ جنت والے جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کو صبح شام جنت دکھائی جائے گی، اور ان کو ایسے سلا دیا جائے گا جیسے ایک دلہن بے فکری کی طرح بے فکر ہوگے، بالکل بنا کسی تکلیف کے سوتی ہے، میں حدیث کا وہ مفہوم بتا رہی ہوں نا، اس کو سلا دیا جائے گا ڈائریکٹ۔ وہ لوگ کیا ہوں گے، ہے نا، جب وہ آواز لگائی جائے گی، اس ہے نا، سور پھونکی جائے گی تو وہ اٹھیں گے، مطلب ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ صبح شام ان کو اٹھا کر ان کو جنت سے، وہ جو قبر سے کیا ہے، ان کو وہ کھڑکی سے وہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ تمہاری جگہ ہے جنت میں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہم انی اسألک الجنہ، ہر دن 3 بار کم سے کم مانگا کیجئے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں۔ تو ان کے لیے قبر بھی کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے نا، ان کے لیے آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ لیکن جن کے لیے، ہے نا، جن کے لیے قبروں کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، قبروں میں وہ سوتے نہیں ہیں، قیامت تک کے ان کو کیا ہوتی، تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم، ہے نا، قبر کے عذاب سے، ہے نا، عذاب قبر سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، ہے نا۔ تو ان کو ایسا محسوس ہوگا، جنتیوں کو ان سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا کتنے دیر وہاں رہے، تو ایسا لگے گا ہم کچھ پل کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ تو اللہ فرمایا کہ تو بلکہ تم تو پورے 100 سال اس حال میں رہے ہو، تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب، ہے نا، سفر میں چل رہے تھے، وہ گزر ہوا تھا نا اس بستی سے ان کا، تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو تو دیکھو، ان کے اندر کوئی باس پیدا نہیں ہوئی ہے، مطلب اسمیل، کوئی شے جو سڑی گلی ہوتی ہے تو اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، باس آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اللہ اس کی طرف دھیان دلا رہے، ارے دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وہ سڑی گلی نہیں ہے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے بھی، ہے نا، ہمارے بھی جسموں کو قبروں میں اللہ پاک ایسے ہی کیا رکھے، ہے نا، ہر عیب سے، ہر گندگی سے، ہر بات سے ہم کو بچا لے قبروں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو اللہ چاہے تو باس پیدا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے نا، اللہ چاہے تو ہستی پنجر رہتی ہے، اللہ چاہے تو جیسا انسان رہتا ہے ویسے ہی آرام سے سویا رہے گا، سیدھا قیامت کے روز اٹھے گا،
انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اس پر شامل کر دے، ہماری اولادوں کو، آمین یا ہمارے رب ازواج کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سارے رشتہ داروں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی ہم سب کے ساتھ ایسا ہی کرے کہ ہم سب کو جنت میں بھی اور قبر میں بھی ہے نا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو کیا ہے ہر تکلیف سے بچا لے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو دیکھو ان کا کھانا اور پینا ویسا کا ویسا تھا، اس میں کوئی سڑانت پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف اللہ نے چاہا تو کیا ہوا، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، کہا فرمایا اللہ نے اپنے گدھے کو دیکھو ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سواری تھی وہ گدھا تھا جس میں بیٹھ کے وہ جا رہے تھے، اور بستی دکھی تو ان کے دماغ میں یہ آیا اللہ یہ کیسی بستی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے نا، ان کے گدھے کو کیا کیا تھا، اللہ نے گدھے کے ساتھ کچھ اور کیا اور کھانے پینے کے ساتھ الگ کیا ہے نا۔ گدھا کا بالکل پورا کا پورا استھی پنجر رہ گیا تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں، بوشیدہ ہڈیاں جن کو چھونے سے وہ چورا ہوں گی، اس طرح سے اس کا گوشت تو گل چکا، گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں باقی تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کو، اس کو پھر سے کیا کر دیا، زندہ کر دیا، جوڑا ان کے سامنے، ان کی ہڈیوں کو جوڑا، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ یعنی اے عزیر علیہ السلام ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تم کو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا، یقین تو تھا، لیکن ان کے یقین کو اللہ نے کیا کر دیا، پختہ کر دیا، اور ان کو خود نشانی بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو نشانی بنا دیا۔ اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، اللہ نے کیسے ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ان ہڈیوں کو اٹھایا، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں، ان کے سامنے اللہ نے دکھایا کہ ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھاتا ہے اللہ۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر ان کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، مطلب حضرت عزیر علیہ السلام نے بچشم سر ایک مردہ جسم کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کر دیا۔ تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ جب قیامت کے دن جب انسان قبر کے اندر ہڈی بن جائیں گے، کیول پنجر رہ جائے گا انسان کا، تو کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا، قیامت کے روز سب کو زندہ کر دے گا۔ وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اس کی آبادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نشات ثانیہ کہا جاتا ہے نا۔ بابل کی قید کے دوران یہود جو لوگ تھے نا، اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنا دیا، نشانی بنا دیا، مشاہدات کروا دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر یہود کو دین کی تعلیم دی، ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے کیا ہے، دوسرے نے پھر جب سائرس نام سے آتا ہے، اس نے حملہ کیا تو یہودیوں کو کیا ہے، نجات دلوا دی۔ دوسرا جو حملہ کرنے والا تھا اس نے کیا کیا، جب جیت لیا سائرس نے، تو اس نے کیا کر دیا، ان سب یہودیوں کو قید سے آزاد کر دیا، اور انہیں دوبارہ فلسطین میں تم جاؤ، آباد ہو جاؤ، اس کی اجازت دے دی۔ یہ یروشلم کی سٹوری ہے، ہسٹری ہے۔ تو جب آباد ہونے کی اجازت دی، دوسرے والے جو اٹیک کرنے والے نے ان کو اجازت دے دی، سارے یہودی کو چھوڑ دیا جو قیدی تھے، اور ان کو بولا کہ جاؤ تم پھر سے اپنی جگہ فلسطین میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ اس طرح یروشلم کی جو ہے پھر سے ہے نا، یہ بستی جو ہے 136 سال کے بعد دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر یہودیوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا، جس کو اب کیا کہتے ہیں، سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، معبود ثانی کہتے ہیں، دوبارہ بنایا ہوا ہے یہ ہیکل سلیمانی، جس کے پاس جا جا کر یہ روتے ہیں نا۔ پھر یہ ہیکل دیوار 70 عیسوی میں، ہاں 70 عیسوی میں پھر کیا ہوا، پھر سے ایک اٹیک ہوا، رومن جنرل ٹائٹس نے پھر سے کیا کیا، اٹیک کیا، اس نے تباہ کر دیا۔ اب جو ہے دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا، 2000 برس ہونے کو آئے ہیں کہ ان کا کعبہ زمین بوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ مسجد اقصی کو ہے نا مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے بے تاب پڑے ہوئے ہیں۔
اس کے نقشے بھی تیار کر چکے وہ لوگ. بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، خبر آئے گی کہ کسی جنونی نے وہاں جا کر بم رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو گئی. اللہ ہمیں کیا ہے ان سب فتنوں سے بچائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک یہودی ڈاکٹر نے مسجد الخلیل میں 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی خودکشی کر لی تھی. اس طرح سے جو جنونی لوگ آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایسا مطلب پہلے سے جو باتیں حدیث میں بتا دی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد اقصی کو بھی گرا دیا جائے گا، ہے نا. جب بم ڈالا جائے گا، گرا دیا جائے گا، پھر یہودی کہیں گے کہ جب مسجد مسمار ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں ہیکل سلیمانی، ہیکل تعمیر، پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے. جیسے ایودھیا میں کیا ہوا، ایودھیا میں بابری مسجد کے گرانے کے بعد ہندوؤں کا موقف تھا کہ جب مسجد گری گئی ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہے نا، وہ بنا کے رہیں گے، ان کی بدگاہ بنا کے رہیں گے. بہرحال یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیا کیا، گدھے کو زندہ رکھا، گدھے کو مار دیا، ان کے کھانے کو کیا کر دیا، تر و تازہ رکھا. گدھے کا پنجر بن گیا. 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور پوچھا وہی سوال جو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، کتنی دیر رہے تھے، ہے نا. پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے عزیر علیہ السلام کو دکھایا سب کچھ، کہ کیسے اللہ جو ہے مردے کو زندہ کرے گا، اور پھر کیسے گوشت چڑھاتا ہے ہڈیوں پر. ہڈی کھڑی ہو گئی اور اس پہ گوشت چڑھایا. اس لیے کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دین کا مجدد کہا جاتا ہے حضرت عزیر کو، کیونکہ ان کو تورات جو ہے نا زبانی یاد تھا. جیسا کہ میں نے بتائی کہ ان کو بھی کیا ہے وہاں پہ قید کر کے لیا گیا تھا. کچھ مفسرین بتاتے ہیں تو اس سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ وہ جب ان کو تورات جو ہے زبانی یاد تھا. اب یہاں تو اس نے اٹیک کیا تھا، بگت نصر نے تو کیا کیا، سارے تورات کو کیا کر دیا، آگ لگا دیا تھا، کچھ بھی باقی نہیں تھا. لیکن یہ جو عزیر تھے نا، عزیر علیہ السلام، ان کو تورات پورا زبانی یاد تھا، حافظ تورات تھے. یہ تورات کے سارے صحیفے دشمنوں نے جلا دیے تھے. جب عزیر واپس آئے، بستی کو آباد کیا، لوگ آ کے رہے یہاں پر. جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ بعد میں جو حکمران بنا اس نے کیا کیا، ان کو واپس بھیج دیا، پھر یہاں آباد ہوئی بستی. تورات پھر سے ان لوگوں نے کیا کیا، لکھوایا. کس کے ذریعے سے؟ عزیر علیہ السلام نے تورات کو لکھوایا، کیونکہ ان کو زبانی یاد تھا. تو یہ کیا تھے، موسوی شریعت کے تجدید کرنے والے تھے. ان کا بڑا احسان تھا یہود پر، ہے نا. ان کا احسان تھا یہود پر کہ ان کی جمع کی گئی جو کتاب ہے وہ ان کی وجہ سے واپس لوٹی تھی نا. تو بنی اسرائیل نے ان کے اس احسان کے اعتراف پر ان کو اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اتنی عقیدت کی کہ وہ گلو کر بیٹھے. مطلب کسی کو انسان کے درجے سے اٹھا کے کیا ہے اور بلند درجہ دے دینا. عقیدت میں غلو کر دیا انہوں نے، اور اتنا بڑا غلو کیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ عزیر کو عزیر ابن اللہ کہنے لگے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عزیر ابن اللہ کہتے ہیں یہ یہود. عزیر کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ معجزہ تھا اللہ کا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو کیا کر دیا، ہے نا. اس نے کیا کر دیا، ان لوگوں نے اس کو نا اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو السلام کو بیٹا بنا دیا. اللہ کا ہے نا. بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا، عزیر علیہ السلام کو کیا کیا، ابن اللہ بتا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایسے مشاہدات تو روز ہوتے ہیں. یہ نشانی دیکھ کر صاحب ایمان کو ایمان کیوں نصیب ہوا تھا؟ مشاہدات تو ہم روز کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کا کرتے ہیں جو امپاسبل ہوتی ہے. تو ایمان، صاحب ایمان کو ایمان کیوں نصیب ہوا تھا؟ نے کیونکہ کوئی غرور نہیں تھا ان کے اندر، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی ڈھٹائی نہیں تھی. ایمان بالغیب کے مراحل انبیاء پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں، ہے نا. انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ایمان بالغیب تو پہلے سے ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان بالغیب تو پہلے سے تھا، اللہ دیتے ہیں ان کو، لیکن ہے نا اس کے کچھ مشاہدات اللہ نے کچھ کروائے ہیں. کیونکہ انبیاء کے دین کی تبلیغ کی دعوت کے حق کے مراحل بہت مشکل ہوتے ہیں،
اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی آسان تھی کیا؟ آسان تھی؟ پہلے نہیں سب کچھ چھوڑ دیا، بستی گاؤں، ہر دولت مال ہر چیز چھوڑا، پھر بعد میں اپنے اتنے سال بڑھاپے کی اولاد ہوئی اس کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا ایسے ویرانے میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دین کی تبلیغ کے لیے پھر اللہ نے اسی اولاد کو قربان کرنے کو کہا، اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چلا تو دیا تھا نا چوری، معلوم تھوڑی نہ تھا کہ اللہ نے وہاں پہ جانور رکھ دیا ہے نا؟ تو ایسے انبیاء کے جو حق کے جو ہے نا دعوت تبلیغ کرتے ہیں، ان کے مراحل بہت مشکل ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا درجے کو پہنچتا ہے نا، اس کی آزمائش اتنی زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ میرے ساتھ ہی آزمائش کیوں، تو آپ خوش ہو جائیے، کیونکہ اللہ اسی کو تکلیف دیتا ہے جو اس تکلیف کو سہ سکتا ہے نا؟ اللہ درجے بلند کرتا ہے تکلیف کے ذریعے سے۔ تو پھر جب مراحل آتے ہیں ان کی زندگی میں پیغمبر کے، تو ثابت قدمی بھی دیتا ہے اللہ نا ان کو۔ اولاد کو قتل کر مطلب قربان کر دینا اللہ کے ہے نا حکم پہ اتنا آسان ہے کیا؟ ہے نا؟ تو اللہ نہیں ثابت قدمی دیتا ہے نا؟ ایمان کی سلامتی کے لیے انبیاء کو ہے نا ان کے آنکھوں میں وہ مشاہدے اللہ کروا دیتا ہے کہ ان کو ثابت قدم رہے، وہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ان کو مشاہدات کروا دیتا ہے اللہ ایسی چیزوں کی۔ آپ بولیں گے نا ہم کو تو ایسا مشاہدہ نہیں کرواتا ہے اللہ، کیونکہ ان لوگ پہلے سے ہی مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کو اور مشاہدہ دکھا کر، کچھ چیز دکھا کر، ان کے مشاہدے کو دکھا کر ان کو اور زیادہ ثابت قدم کیا جاتا ہے، تاکہ ایمان عام انسان سے ان کا زیادہ مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ ایمان درکار ہے نا، کیونکہ اتنا بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا نبیوں کو، اس لیے ان کو یہ دکھایا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جب تک نہیں مانیں گے تب تک موسیٰ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا؟ ایسی سب روشنی نے بھیجی کہ سب مار کے دیا۔ سب کیا ہو گئے؟ مر ہی گئے نا سب، ہے نا؟ ہوں، تو ایمان والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو مضبوطی کے لیے کیا ہے؟ ان کے ایمان کو عام انسان سے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کو مشاہدہ کرواتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ اگلی جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک قصہ بتایا ہے کہ ان کو کیسے مشاہدہ کروایا اللہ نے کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کوئی تو کیا ہوتا ہے، سمندر میں مر جاتا ہے، اس کو ویل مچھلی کھا جاتی ہے نا؟ انسان گر جائے گا اگر سمندر میں ناؤ میں سے یا جہاز میں سے، تو کیا ہوا؟ مچھلیاں کھا جائیں گی ان کو، تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہ تو مر گیا نا، لیکن وہ آخرت میں کیسے زندہ ہوگا؟ کوئی ہوائی جہاز میں جا رہا، پلین میں جا رہا، پلین کریش ہو گئی، ایک راکھ بھی نہیں، کہیں پہ کہیں اس کا راکھ جل کے کہاں گرا ہوگا، کون سے باڈی کا راکھ کہاں گرا ہوگا، وہ راکھ کیسے جمع ہوگی؟ ہر انسان کو کیسے جمع کرے گا اللہ؟ کیسے جمع کرے گا؟ ہر انسان تو الگ الگ طریقے سے مر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، ہندو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، اب جلنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں، راکھ رہتا ہے، راکھ کو بھی جا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ ندی میں بہا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، راکھ بھی نہیں ہے اکٹھا کہ اس کو اللہ جوڑ کے بنا دیا، راکھ الگ الگ جگہ میں پانی سے کہاں کہاں چلی جاتی ہے، پھر اللہ سب کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ آپ دیکھیے دوسرے جو جیوس ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہاڑی پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو کیا ہے نا نربکشی جو ہوتے ہیں، جو مطلب پرندے ہوتے ہیں جو ڈیڈ باڈی کو کھاتے ہیں، وہ لوگ کھا لیتے ہیں ان کو، تو الگ الگ ان کے پیٹ میں چلے گئے وہ تو، ہے نا؟ تو کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ تو ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ ایک معجزہ دکھایا، ہے نا؟ اس کا مشاہدہ کروایا، ان کے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، ہے نا؟ اللہ نے کیا کروایا؟ تو اپن یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھتے ہیں نا، ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ لوگوں کو کنفیوژن تو نہیں ہو رہا ہے نا کچھ؟ نہیں نہیں باجی الحمدللہ بہت اچھے سے نا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کیا 2 پارے کی؟ 21 کو ایگزام دینا آپ لوگوں کو، باجی بہت کچھ چل جی کہ اور آگے کب بڑھا ہے دیں؟ باجی؟ ایک باجی کب ایگزام کب ہے؟ جنوری میں دیں گے کیا؟ انشاءاللہ۔ اسی مہینے باجی دیں گے کیا؟ جنوری میں دیتے نا اس کو۔ انشاءاللہ ہاں پتہ انشاءاللہ جنوری میں دے دو، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ جنوری باجی میں، یہ ہاں صحیح بخاری کی بھی تیاری کر رہی ہوں۔
हाँ, सही बुखारी की जो एग्जाम होंगे ना तो उसके जी क्वेश्चंस, हाँ, बाजी वो भी हम सोच ये रहे हैं थोड़े लेट में ही लेंगे, क्योंकि अभी अस्माउल हुस्ना की क्लास चलेगी ना, आप लोगों को खुद हाँ तैयारी करनी पड़ेगी ना आप लोगों को, इसलिए हम थोड़ा देर में ही लेते हैं एग्जाम। ठीक है। जी जी ग्रामर की भी रहने की, ग्रामर की रहने की एग्जाम। जी, एग्जाम तो लेना है ना, ये साइंस ऑफ हदीस, उसूले हदीस आप पढ़े हैं, अपना टाइम जी। लगाएं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है, क्या समझा है ना। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस पहले भेजेंगे ग्रुप में, आप लोग उसको सॉल्व करना, फिर उस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी अभी टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको दोनों एग्जाम के लिए। आप लोग तैयारी करो अंदर ही अंदर अपने, तो वो बाजी रिकॉर्डिंग तैयारी तो कर है। रहे हैं जी। हाँ, रिकॉर्डिंग सुनिए आप धीरे धीरे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, तो दुआ पढ़ लेते बेटा मजलिस की। ये मैं जैसे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।